العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفطل وأجرة حمل الطعام، ويقوم قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. اور رأس المال کے ساتھ ملا لینا جائز ہے اجرت القصاری دھوبی کی اجرت، والصباغی رنگنے والے کی اجرت، والطرازی بیل بوٹے بنانے والے کی اجرت، والفتلی رسی کو بانٹنے والے کی اجرت، واجرت حمل الطعامی غلہ اٹھانے والے کی اجرت، ویقوم قام علی بکذا اور بائے بیچنے والا یہ کہے کہ یہ مبی مجھے اتنے میں پڑی ہے، ولا یقول اشتریتہ بکذا یہ نہ کہے کہ میں نے اسے اتنے میں خریدا ہے. عزیز طلبہ، اس عبارت کے تحت کل مباحث ثلاثہ 3 بحثیں ہیں. بحث اول عبارت کی وضاحت، بحث ثانی بیع مرابحہ اور عام بیع میں فرق، بحث ثالث متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق. بحث اول عبارت کی وضاحت. عزیز طلبہ، مرابحہ اور تولیہ کرتے وقت رأس المال یعنی ثمن پرائس کے ساتھ دھوبی وغیرہ کی اجرت کا ملا لینا جائز ہے، جیسا کہ عبارت میں خود مصنف علیہ الرحمہ نے صراحتاً بیان فرمایا ہے. مثلاً آپ نے ایک کپڑا 10 روپے میں خریدا، پھر دھوبی کو 2 روپیہ اجرت دے کر اسے دھلوا لیا، تو اب ثمن بجائے 10 کے 12 روپے ہو گئے. مرابحہ اور تولیہ کرتے وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ کپڑا 12 روپے میں پڑا ہے اور تولیے میں 12 روپے میں فروخت کروں گا، اور بیع مرابحہ کے طور پر 12 روپے میں 3 روپیہ نفع لے کر 15 روپے میں فروخت کروں گا. البتہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مبی کے اصل داموں کے ساتھ اجرت وغیرہ شامل کر کے بیچنے والا بائع یہ نہ کہے کہ میں نے اتنے میں خریدا ہے، کیونکہ یہ صداقت اور حقیقت کے خلاف بات ہوگی. اتنے میں تو اس نے نہیں خریدا ہے، لہٰذا یہ جھوٹ ہو جائے گا. اس لیے اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ہر حال میں سچ بولے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے، تو 10 روپے میں آپ نے خریدا، 2 روپیہ دھوبی کو دے کر اسے آپ نے دھلوا لیا، تو حقیقت اور صداقت اور سچائی کی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اسے 12 روپے میں نہیں خریدا ہے، 10 روپے میں خریدا ہے. اب سچ بھی برقرار رہے اور سامنے والے کا اعتماد بھی برقرار رہے اور بائع اور بیچنے والے کا کوئی نقصان بھی نہ ہو، وہ درمیانی راستہ اختیار کر سکتا ہے اور یوں کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز اتنے میں خریدی ہے، یہ نہ کہے بلکہ یہ کہے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے. تو یہ سچائی بھی ہو گئی اور سامنے والے کا اعتماد بھی بحال رہا اور آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. بحث ثانی بیع مرابحہ اور عام بیع میں فرق. عزیز طلبہ، عام بیع میں بھی اگرچہ بیچنے والا بائع اپنا منافع رکھ کر فروخت کرتا ہے، لیکن اس میں اور بیع مرابحہ میں فرق اس منافع کو بیان کرنے کا ہے. بیع مرابحہ میں دکاندار چیز کی اصل قیمت اور اپنا منافع دونوں بیان کرتا ہے. بیع مرابحہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ خریدار یعنی مشتری کو ہمیشہ یہ خدشہ رہتا ہے کہ بیچنے والا جائز منافع سے زیادہ اصول نہ کر لے،
اس لیے جب بیچنے والا چیز کی صحیح قیمت اور اپنا منافع بیان کر دیتا ہے تو خریدار یعنی مشتری مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیع مرابحہ کو علماء نے بیوع الامانہ کی ایک قسم قرار دیا ہے کہ یہ عام بیع کی نسبت زیادہ امانت داری کی متقاضی ہے۔ تو عام بیع میں بائع چیز کی اصل قیمت اور اس پر لیا جانے والا منافع دونوں الگ الگ کر کے بیان نہیں کرتا ہے بلکہ ایک ساتھ بیان کر دیتا ہے، اور بیع مرابحہ میں وہ صاف صاف بیان کرتا ہے کہ یہ چیز مجھے گھر میں اتنے میں پڑی اور میں اس پر اتنا منافع رکھ کر فروخت کر رہا ہوں۔ یہ عام بیع اور بیع مرابحہ کے مابین فرق ہوا۔ بحث ثالث، متن پر ایک جدید مسئلے کا انطباق مع وجہ انطباق۔ جی ایس ٹی گڈس اینڈ سروس ٹیکس کا قیمت خرید میں ملائے جانے کا حکم شرعی۔ کسی بھی حکومت کے پاس ملکی اخراجات پورے کرنے کے طریقوں میں ایک طریقہ ٹیکس کی اصولیابی ہے۔ ٹیکس اکٹھا کرنے کے دو بنیادی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنا، دوسرا طریقہ بالواسطہ یعنی انڈائریکٹ ٹیکس وصول کرنا۔ وہ ٹیکس جو ایک تنخواہ دار کو تنخواہ دیتے ہوئے منہا کر لیا جاتا ہے بلا واسطہ ڈائریکٹ ٹیکس کی مثال ہے، جبکہ اشیاء کی خرید و فروخت پر عائد کیا جانے والا ٹیکس بالواسطہ ٹیکس کی مثال ہے۔ فی الحال ہندوستان میں سارے ٹیکسز کی جگہ جی ایس ٹی کو لاگو کر دیا گیا ہے، جو مختلف اشیاء پر مختلف فیصد کے اعتبار سے لاگو کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا بائع دکاندار بیچی جانے والی اشیاء پر لگے ہوئے جی ایس ٹی کی رقم کو اصل قیمت خرید میں داخل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ جی ایس ٹی کی رقم کو مبی کے ساتھ ملانے پر تاجروں کا عرف ہے، اور خریدار یعنی مشتری کو بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مجھے اس مبی کی جی ایس ٹی کی رقم دینا ہے، اس لیے بائع کے لیے جی ایس ٹی کی رقم کا اصل قیمت خرید میں شرعاً ملانے کی اجازت ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس عصری مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت وَيَجُوزُ أَن يُضِيفَ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ أُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ وَالْفَتْلِ وَأُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ پر منطبق کرنے سے پہلے قیمت خرید کے ساتھ کس چیز کو ملایا جائے گا اور کس کس کو نہیں، اس سلسلے میں ایک ضابطے کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق سہل ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مبی میں یا اس کی قیمت میں اضافہ کر دے اسے اصل قیمت خرید کے ساتھ ملایا جائے گا۔ مثلا کپڑا خریدا اور اسے رنگوا لیا یا اس کپڑے میں کشیدہ کاری کروا لیا، یہ مبی کی ذات میں اضافے کی مثال ہے۔ اور کپڑا خرید کر اسے دھلوا لیا یا سامان خرید کر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کروا لیا، یہ مبی کی قیمت میں اضافے کی مثال ہے۔ اور جی ایس ٹی گوڈس اینڈ سروس ٹیکس کے ذریعے بھی مبی کی قیمت میں ایک قسم کا اضافہ ہوتا ہے، اس لیے اصل قیمت خرید کے ساتھ جی ایس ٹی کی رقم کو شرعاً ملانے کی گنجائش ہوگی، کیونکہ ضابطہ ہے کہ ہر وہ چیز جو مبی کی ذات میں یا اس کی قیمت میں اضافہ کر دے اس کے اصل قیمت خرید کے ساتھ ملائے جانے کی شرعاً اجازت ہوگی۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.